استغفار کے 8 فائدے جو قرآن پاک میں توبہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت مذہب سے نوازا ہے جو اپنے بندوں کو با مقصد زندگی گزارنے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جو مقصد اور وضاحت کے اضافی احساس کے ساتھ سکون اور باطنی سکون کا احساس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی استغفار کے بہت سے فائدے ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، لیکن یہاں چند اہم نکات پیش کرتی ہوں۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کمال صرف وہ خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسانوں میں ہمیشہ خامیاں ہیں اور اللہ نے انہیں ایک آزاد مرضی سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا سنگین۔ لہٰذا اس نے مسلمانوں کو ایک آسان دعا فراہم کی ہے کہ جب پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتا ہے۔ استغفر اللہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا جسے مسلمان جب بھی وقت ملے پڑھ سکتا ہے، اور اللہ سنتا ہے، وہ مہربان اور مہربان ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خوبصورت دعا ان جگہوں کے دروازے اور راستے کھول دیتی ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ہو۔ یہ نہ صرف ایک مومن کے گناہوں کو دور کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے برکت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر آسان کر دیا ہے کہ وہ گمراہ ہو کر اپنی طرف لوٹ آئیں۔ جب دل گناہوں کے نتیجے میں بھاری ہو، جب دماغ بے چین ہو اور پریشانیاں آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، استغفر اللہ کی ایک سادہ دہرائی ہوئی دعا آپ کے دل کے ان طوفانوں کو پرسکون کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور پیغام کو سمجھنے کے لیے صحیح معنوں میں وقت نہیں نکالا۔ اللہ اس قدر مہربان ہے کہ جب ہم واقعی معافی مانگتے ہیں تو وہ ایک بندوں کو اس کے تصور سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں استغفار کے بہت فائدے و فضیلت بیان ہیں جو مقدس کتاب میں مذکور ہے، جن میں سے کچھ چند بیان کرتی ہوں۔ یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور رحمت ہے جسے وہ پھیلاتا ہے۔ یہ آپ کو دولت اور اولاد سے نوازتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ فرما دوں گا۔ کیا ہر کوئی دولت، پیسہ اور شہرت کا بھوکا نہیں ہے؟ لوگ پیسہ کمانے اور اس خواب کے تعاقب میں اس قدر لگ گئے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے لیے اپنے فرائض کو بھول چکے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ توبہ کرنے اور استغفر اللہ کہنے کے لیے کچھ وقت نکالنے سے آپ کے لیے پیسے کمانے اور وصول کرنے کے راستے کھل سکتے ہیں جن سے آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مومن کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ وہ تمام دعائیں جو اس امید کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ایک دن ان کے رب کے ہاں قبول ہو جائیں گی، در حقیقت پوری ہو جائیں۔ استغفر اللہ مسلمان کی دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ استغفار رزق دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، اور وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھا رزق دے گا اور ہر احسان کرنے والوں کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اللہ کتنا عظیم ہے کہ اس عارضی دنیا میں جہاں اپنا اور گھر والوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے اور وہ آپ کو رزق سے نوازے گا، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے۔ یہ مخصوص وقت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ کیونکہ انسان بھولے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے اسے بھول جائیں۔ ایک مسلمان کو سزا نہیں دی جاتی جب وہ معافی مانگتا ہے،
قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کریں۔ ان چیزوں میں سے ایک جن سے اللہ ہر مسلمان کو گزارتا ہے وہ آزمائشیں اور فتنے ہیں جو زیادہ تر ماننے والوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اسلام پر ان کے یقین کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ استغفر اللہ نہ صرف مسلمانوں کو ناگہانی آفت سے بچاتا ہے بلکہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اللہ رحمت کی بارش برسائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ تمام پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ یہ علامتی بھی ہے اور اللہ کے لیے ہمارے رزق اور رحمت میں اضافہ کرنا بھی۔ شاید استغفار ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کھولنے کا ایک طریقہ ہے جس سے ہمیں اسلام اور اس کی رہنمائی کی طرف زیادہ جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں طاقت کا اضافہ۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے کی پابند ہے۔ استغفار ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر کسی کو طاقت اور صبر فراہم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ زمین پر یا آخرت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور وہ باقاعدگی سے استغفار کرنے والوں کو باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ خوبصورت مذہب زندگی کا مکمل رہنما اور ضابطہ ہے۔ اپنے بندوں کو ایک کامیاب، گناہ سے پاک اور صلاح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے جو انہیں نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقبولیت حاصل کرے گا بلکہ جنت میں بھی داخل ہونے کا وسیلہ بنے گا۔ سبحان